صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز محمود بکری الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو جی، ساتھیو، ایک مرتبہ پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت اور رحمت کے صدقے میں ایک بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی محفل پاک سیٹھ بشارت علی صاحب ان کے گھر پر انعقاد پذیر ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اہل خانہ کو اس محفل کے جملہ فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، رزق میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کے فوت شدگان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، گفتگو کی عنوان کے طور پر جو قرآن حکیم کی مشہور اور معروف ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے میں وہ تلاوت کر چکا ہوں اور کچھ گفتگو پہلے ہماری اس پر ہو چکی ہے۔ آج اس بات کو، جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا تھا، اس بات کو میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ کل کی گفتگو ہماری، اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ اسی آیہ مقدسہ پر تھی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن چھوڑ کر فضائل کچھ نہ کچھ پڑھے جائیں اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے، فضائل بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ فضائل کے متعلق قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے داعی ہیں، وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ یہ جو مسائل کی گفتگو ہے یہ قرآن کے اسی عنوان کے تحت ہے کہ اللہ کے نبی ڈر بھی سناتے ہیں اور خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ خوشخبریوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ بسا اوقات کئی چیزوں سے حضور نے منع فرمایا کہ زیادہ لوگوں کو امیدیں نہ لگایا کرو، اس سے لوگ عمل سے عاری ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے جی؟ عمل سے عاری ہو جائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح سویرے سویرے نماز فجر کے بعد باہر نکلے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ تو نے صبح کیسے کی ہے؟ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ایک ڈرنے والا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے والا جو آدمی ہوتا ہے، اس طرح میں نے صبح کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اے حذیفہ، تو نے جو صبح کی ہے، تیری صبح جو ہے ایک بندہ مومن کی طرح ہے اور تو نے بہت اچھا دن کا آغاز کیا ہے۔ سن، جس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ، یہ بات لوگوں کو بتانے والی نہیں ہے کہ لوگ یہ نہ گمان کر بیٹھیں کہ بس کلمہ پڑھیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انسانی ذہن کے مطابق گفتگو
کہ ایک آدمی کو یہ حدیث سنا دی جائے کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا گیا، وہ اعمال سے عاری ہو گیا. اس نے کہا بھائی عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا گیا. اب یہ کیا ہے، اس میں مفاہیم ہیں، اس میں کیا ہیں، بہت بڑے اس کے اندر راز ہیں. وہ راز کیا ہیں وہ سنیے. راز یہ ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ سے مراد کیا ہے، لا الہ، اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، یعنی کہ جو عبادت کے اندر مضمر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اللہ ہی کو ماننے والا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کے اندر پوری عبادت کا مفہوم، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ جملہ مختصر ہے، مفاہیم کا ادراک لمبا ہے، اس لیے جملہ مختصر ہونے کی وجہ سے کہیں کوئی بندہ غلط معنی نہ لے لے اس سے اور وہ اعمال صالحہ سے عاری ہو جائے. تو خوشخبریاں بھی اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو اتنی زیادہ امید نہیں دلا دینی چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ سے بے خبر ہو جائیں. اعمال صالحہ کرنے کے بعد امید پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے. اعمال پر پھر بھی ہمارا کوئی گھمنڈ، کوئی کسی قسم کا ہمارا بھروسہ نہیں ہے. اللہ قبول کرے تو اس کی مرضی، نہ قبول کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لہٰذا ہمیں امید اور بھروسہ ہے اللہ کی رحمت پر. کس پر جی؟ اللہ کی رحمت پر. تو اب تھوڑے سے فضائل میں آپ کے سامنے جو گزشتہ سے پہلی محفل پر میں نے چھوڑے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ میں سے اکثر وہی سامعین ہیں جنہوں نے میری وہ بات سنی تھی. قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَرَفَعْنَا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا. اس پر میں نے کچھ چند تفاسیر کے حوالے اور احادیث پاک سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. جو باتیں میں کر چکا ہوں سو میں کر چکا ہوں، آگے کی بات میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرب الہی کے اندر جا کر حضور ہمیں بھولے نہیں. سبحان اللہ. قربتوں کی اعلیٰ منزلیں، اب کیسے نہیں بھولے اور بھولنا کیا ہوتا ہے، اس پر دو حدیثیں سماعت فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں جی. سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ جی جی ماشاءاللہ. 16 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو زمین سے اٹھا لیا. سبحان اللہ. اور چوتھے آسمان پر وہ زندہ ہیں. قرب قیامت وہ نیچے تشریف لائیں گے بے شک. اور نبیوں کا رتبہ، رسالت کا رتبہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ آئیں گے حضور کا امتی بن کر. حضور کا کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے. جیسے کہ ہمارے ہاں ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ جی میرے پاس فلاں عہدہ بھی ہے، فلاں عہدہ، لیکن اس دفعہ میں یا اس جگہ پر میں کوئی عہدے لے کر نہیں آ رہا، میں جی ایک ورکر بن کر آیا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب اپنے پیر خانے آدمی جاتا ہے تو باہر اس کے بھی بڑے بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے پیر خانے کو میں پیر بن کے نہیں آیا، جی جی میں یہاں پر خادم بن کے آیا. اس کا یہ کہنا، تھوڑی آستہ آنکھیں جی میں نے، اس کا یہ کہنا کہ میں خادم بن کے آیا ہوں اس کے شان کو کام نہیں کرتا. ماشاءاللہ. اس کا بڑا پان ہے نا جی، اس کا رتبہ اس کے ساتھ ہی ہے. یہ جو جملہ اس نے بولا ہے یہ اس نے اپنے شیخ کی تعریف کی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ دنیا میں جو تشریف لائیں گے، نبوت اور رسالت کا جو امتیاز اور جو تغمہ اللہ نے انہیں دیا ان کے پاس محفوظ ہے. وہ نبی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کسی سے نبوت دے کر سلب کر لے. جس کو نبوت میں چن لیتا ہے سو چن لیتا ہے. یہ جو نبی بن کر وہ آئے اور پھر آسمانوں پر اٹھا دیا گیا اللہ کی حکمت سے. اب دوبارہ تھوڑی آواز کھولے نا، یہ والا بٹن اوپر والا نا اوپر کر لیں. ہاں جی کھول لیں اس کو. اب جو دوبارہ وہ زمین پر آئیں گے تو کیا بن کر آئیں گے جی؟ نبی نے امتی بن کے آئے. امتی کا درجہ لے کر. اب کیا ہوگا؟ تشریف لائیں گے. مختلف روایات ہیں، فلاں مسجد کے مینار سے تشریف لائیں گے، جیسا بھی ہے حدیث میں ہے، موجود ہے کہ آپ تشریف لائیں گے. اور جب تشریف لائیں گے تو جناب حضرت امام مہدی
علیہ السلام، ان کا سنا آپ نے؟ جی جی وہ جماعت کروا رہے ہوں گے، نماز کھڑی ہوگی، عیسیٰ تشریف لائیں گے تو پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر میں بحث نہیں کرتا، کیونکہ نبی باہر صورت غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ بے شک بے شک نبی ہر صورت، شیعہ ذاکرین یہاں پر غلب کرتے ہیں، بصد احترام کتابی بات کریں جی جی اور علمی بات کریں تو یہ بات ماننے کے لیے وہ بھی تیار ہوں گے کہ نبی ہر صورت میں غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ غیر نبی سے ہر صورت میں نبی کیا ہوتا ہے؟ افضل ہے۔ میرے خیال گل نہیں تو سمجھ آئی میری، میں جڑی گل کرنا چاہنا نا، میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کرنا چاہنا، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ ہی تو نہیں نا وہ اتنے گل کرنی، میں کوئی مفہوم ہی بیان کرنا نا تھوڑے سا، ذرا توجہ کرو تسی۔ شیعہ ذاکرین کا میں نے نام لیا نا، تو میں نے کوئی ان پہ میں تنقید نہیں کر رہا، وہ ایک بات کرتے ہیں اور اپنے مجمع میں وہ بڑی کراری بات کر کے لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو آگے ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عیسیٰ پیچھے آئیں گے تو وہ مفضول بن کر آئیں گے، ان کی بات ان کی جگہ پر، لیکن ہم بصد احترام اختلاف علمی کرتے ہیں۔ ہمارا علمی اختلاف ہے کہ اگر وہ معتبر کتب تشیع کو پڑھیں، جی جی جو معتبر کتب میں عام چھپنے والی کتاب کی کبھی بات نہیں کرتا، معتبر مسلمہ جو کتب تشیع ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جناب والا جو نبی ہوتا ہے وہ ہر صورت میں غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اب امام مہدی کے متعلق بھی اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، امام ہے، جی جی وہ کیا ہے؟ امام ہے۔ لیکن مصلی پر وہ کھڑے ہیں اور پیچھے آ کر عیسیٰ نبی ہو کر حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں اس پہ دو روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پھر انشاءاللہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آج ایک عمرے کا موقع تھا اور عمرے پر صحابہ اکرام جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کا رہبر بنا کر عمرے کے لیے بھیجا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اور جب یہ قافلہ مدینے سے نکل کر مکے کے قریب پہنچنے والا تھا تو پیچھے سے کچھ آیات نازل ہوئی، ان آیات کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ علی جلدی سے جائیے اور یہ پیغام اس قافلے والوں کو دے کر تشریف لائیں جو عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اور جس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی جب گئے، آپ جملے پر ذرا غور کیجئے، جو ہی جا کر قافلے میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا ابو بکر علی امام بن کر آئے ہیں، آپ امام بن کر آئے ہیں یا اقتدا بن کے آئے ہیں؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہ، اس وقت میں پیغام رساں بن کے آیا ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ علی کی چھوٹی سی شان نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ بہت بڑی۔ یہ جو بات لوگ کر دیتے ہیں نا یہاں پر خارجی و ذہن کے لوگ کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہیں، یہ بات نہ تو قرآن میں لکھی ہے جی جی نہ حدیث میں لکھی ہے، یہ ہے اجماع لوگوں کا، ہر دور میں اس پر اختلاف ہوتا رہے، جی جی یہ قطعی بات نہیں، یہ ظنی بات ہے۔ صحابہ کے دور میں کئی جید صحابہ کرام حضرت جعفر طیار کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، صحابہ کے دور میں کئی صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ کو بڑا افضل سمجھتے تھے، اور خود حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کے بعد سب سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت علی ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ہے تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ تو یہ مسئلہ فی ہے، اس میں قطعیت نہیں، لہذا اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ابو بکر صدیق بھی بڑے اہم ہیں
جی ماشاء اور اللہ مولا علی بھی بڑے اہم ہیں. ماشاءاللہ. یہ اختلافی مسئلہ ہے نہیں کہ ہم اس پر اتنا اختلاف کریں اور لوگ جناب اور ایمان اور عقیدے کا اور اہل سنت کا مسئلہ بنا دیں کہ جی وہ اہل سنت ہی نہیں جو یہ کہے. نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. صحابہ کے دو گروہ اٹھائیے اسماء الرجال، علامہ ذہبی کو پڑھ لے جائیں، دیگر کتب کو پڑھ لیں. حضور کے دور کے بعد میں صحابہ کرام کے درمیان میں یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے، کوئی کسی کو کہتا رہا. لیکن سنیے، اب جب علی کی شان ہم پڑھتے ہیں تو کام نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی شان پڑھتے ہیں تو برابر دونوں کسی سے کام نہیں ہے. اور جناب حضرت بلال کی شان دیکھتے ہیں تو جناب کئی شانوں میں وہ ان دونوں سے آگے ہیں. یہ واحد صحابی ہیں حضرت بلال جن کے متعلق حضور نے فرمایا بلال تو زمین پر چلتا تھا نا تو جنت میں نے تیری آہٹ سنی. آئے نہ یہ جملہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. نہ یہ جملہ حضرت علی کے لیے آیا ہے نہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آیا ہے. یہ جملہ کسی کے لیے نہیں آیا جو حضرت بلال کے لیے آ گیا. اب اس جملے کو لے کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی شان بڑی ہے تو ٹھیک ہے یار تو کہہ دے، لیکن ہر آدمی کا اپنا مرتبہ ہے. امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل، وہ فرماتے ہیں ابا جان سب سے افضل کون ہے صحابہ میں؟ آواز کی ہے بٹن کا کوئی مسئلہ ہے نا؟ نہیں اصل جے کو ڈبہ باہر پہ ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. ابا جان یہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ہے، اس تو بعد ہے عمر ہے. ابا جان اس تو بعد ہے عثمان غنی. تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں پھر حضرت علی کہڑے نمبر تے نے؟ حضرت علی ہے پترا تو صحابہ دی پوچھنا ہے کہ اہل بیت دی؟ تو صحابہ دے نمبرنگ پوچھ رہے ہیں کہ اہل بیت دی. وہ علی تے اہل بیت ہی جی انہوں نے تے اسی نال گنتی نہیں کر دے نا. صحابہ چو ابو بکر صدیق ہی افضل نہیں ہو، علی اہل بیت نے دوہرا درجہ ہی دے کول. علی کے پاس دو درجے ہیں، کتنے ہیں؟ ایک صحابی اور دوسرا اہل بیت. تو یہ مختلف ہی مسئلہ رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. اس پر کسی نے کبھی کوئی ایسا سخت جملہ نہیں کسا. اب میں جو بات کر رہا ہوں بڑی دور نکل جائے گی، لہٰذا کلوز کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ اتریں گے اور نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے. امام مہدی کا دنیا میں آنا اٹل ہے، حقیقت ہے اور حدیث تواترہ سے ثابت ہے. حدیث متواترہ وہ ہوتی ہیں جو ہر دور میں بڑے گروہ نے جن کو نقل کیا ہو. اہل سنت کے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، ان کی ماں کا نام فاطمہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ پیدا ہوں گے. پھر وہ جناب ان کی پہچان ہوگی کعبۃ اللہ میں حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں لوگ انہیں پہچانیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، شیطان کے خلاف جنگ کریں گے اور پوری دنیا میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں گے. اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار کے اندر ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو تشریف لے آئیں گے. سانوں انہاں نال اختلاف کرن دی لوڑ ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے یار تھوڑا عقیدہ تے تانوں مبارک ہے، یہ کوئی کفر شرک دا مسئلہ نہیں. کفر شرک دا مسئلہ بھئی ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے، ہمارے دلائل میں احادیث ہیں، ہم اپنے دلائل میں احادیث پیش کرتے ہیں. اب امام مہدی آئیں گے، کعبۃ اللہ میں ان کی ملاقات ہوگی، کب آئیں گے؟ اب دیکھیے اس پر میں اگر بات کروں تو ٹائم زیادہ چاہیے. ہمارے یہ پچھلا جو دور گزرا ہے نا، یہ تقریباً 40-50 سال کا جو دور گزرا ہے، اس میں کئی امام مہدی پیدا ہوئے ہیں جی. وہ گوہر شاہی نامی ایک آدمی تھا، اس نے بڑا ڈنڈورا پیٹتا رہا میں امام مہدی ہوں. بڑے بڑے لوگ اس کے شکنجے میں آ گئے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، ضیاء الحق کا دور تھا، کہ بڑے لوگ جید قسم کے لوگ عمرہ کرنے چلے گئے تھے، حج پر چلے گئے تھے کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے تو حج پہ ملاقات ہو جائے گی. یہ بڑا کچھ ہوا. لیکن علماء حق اہل سنت نے، اور اس پر امام جلال الدین سیوطی نے بہت لکھا ہے الاتقان کے اندر اور دیگر کتب کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ امام مہدی ضرور آئیں گے
اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات، شک والی نہیں ہے، ضرور آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے قرب قیامت۔ وہ کب آئیں گے؟ قرب قیامت۔ اب قرب قیامت کیا ہے جی؟ قرب قیامت کی پہلی نشانی یہ، حضور نے فرمایا سب سے پہلی نشانی میرا دنیا سے چلا جانا، میرا دنیا سے چلا جانا، یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ پوری دنیا ایک کتاب ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ ایک کتاب ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتاب کا دیباچہ ہے۔ نہیں گل سمجھ آئی تو انہوں جیڑے بندے کتاب پڑھتے ہیں انہوں نے پتا ہے کتاب کے شروع میں دیباچہ لکھا ہوتا ہے یا مقدمہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ پوری کتاب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا خلاصہ 2 صفحے کا 1 صفحے کا لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جو دنیا کی پوری روح انسانیت کی کتاب ہے نا، اس کا دیباچہ آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ 1000 سالوں کا ہے کہ نہیں؟ تے اصل کتاب دیباچے سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے۔ تو دیباچہ دیکھ لو کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہے مقدمہ اس کا، اور اصل کتاب تو ابھی 1400 سال ہوئے۔ تو کتاب بڑی ہے، اس لیے علماء حقہ نے اس کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں۔ کبھی ضرورت پڑی تو امام مہدی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو وہ امام ہیں اور نسل فاطمہ سے ہیں، اور ائمہ اثنا عشرہ کے آخری امام ہوں گے۔ یہ جو 12 امام ہیں نا جن کو آپ نے کسی اور کی گود میں ڈال دیا ہے، وہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ سمجھائے جے کہ نہیں؟ اے جڑے گلی محلے دی امام نے، یہ وہ امام نہیں۔ اور جو مذہبی امام ہیں مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، حنفی، یہ نہیں، وہ فقہی امام ہیں۔ جو عقیدے کے امام ہیں وہ اصل میں امام علی سے شروع ہوتے ہیں اور امام مہدی پر ختم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسیٰ اتریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پوچھا جائے گا عیسیٰ سے، جیسے کہ حضرت علی سے پوچھا کہ جناب امام بن کے آئے ہو کہ مقتدی بن کے آئے ہو؟ عیسیٰ کہیں گے میں مقتدی بن کے آیا ہوں۔ شان رسالت، شان نبوت ان کے پاس موجود ہے، لیکن یہاں پر مقتدی بن کے اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے آخری نبی کی امت سے پیدا کر، مجھے یہ شرف ہوگا۔ یعنی کہ صاحب نبوت آدمی جڑا بندہ وزیر اعظم دی سیٹ تے موجود ہوئے، گل سمجھ آئی جے، وہ کدی خواہش کردہ ہے کہ مینوں مزدور بناؤ، مینوں عام آدمی بنا دے یا اللہ، وہ کدی خواہش نہیں کرے گا۔ جس کو اتنے سٹار ملے ہوئے نبوت کے، رسالت کے، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب تقوی اور اعلیٰ منازل پر ہاتھ لائے تو کوڑا بندہ سدھا ہو جائے، ہاتھ لگائے تو مادر زدہ اندھا بینا ہو جائے، اور ہاتھوں میں اگر مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونکے تو پرندہ بن جائے۔ اتنی عظمت والا آدمی، اتنی برکت والا رسول ہو کر کہتا ہے یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما دے۔ قبول ہوئی کہ نہیں؟ جب قبول ہوئی نا تو یہ امتی بن کر تشریف لا رہے ہیں، اور بعد کا جتنا مارکہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے نائب بن کر یہ سارا جہاد کریں گے شیاطین کے ساتھ، اور دنیا میں اسلام کا بول بالا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن گل جڑی میں کرنی سی وہ یہ نہیں سی، گل میں کر رہے ہیں کہ وَرَفَعْنَا، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ عیسائی دا تے مسلمان دا آپسی جھگڑا ہو گیا، مولوی سی کوئی مسلمانوں دا، پادری سی عیسائیاں دا۔ عیسائیاں دے مولوی جڑے ہوندے نے یا مذہبی لوگ انہوں کی آندے نے پادری آندے نے، تے اسی جڑے ہوندے نے ساڈے علماء، مفتی، مولوی مختلف الفاظاں نال یاد کیتا جاندا ہے۔ انہوں دونوں دا آپسی مناظرہ، انہیں آکھیا بھئی نبی جڑے نے نا ساڈے نبی افضل نے۔ عیسیٰ نے آکھیا کہ وہ دیکھنا افضل نے تو چوتھے آسمان دے نے، کتھے نے؟ چوتھے آسمان دے نے، توڑے تے بھئی زمین تے نے۔ سمجھائی جائے کہ نہیں گل دی؟ یہ جدوں کسے نال پھڈا پی جائے نا تے بندے نو عقیدہ نبی دے متعلق بڑا صاف رکھنا چاہیے۔ جدوں بندہ اپنے بندیاں نو سمجھاندا ہے نا نبی نو کچھ نہیں جے پتا، نبی دے کول کچھ نہیں، تے جدوں دوجے نال پنگا پی جائے ادوں بندہ بڑا پچی ہوندا ہے۔ ہن میں انہوں جواب کی دیاں؟ میں اپنے منہ آکھ بیٹھا
میں نو دساں کی. ایک نیا بندہ مسلمان ہوا تھا, تقریباً 5-6 سال ہوئے, یورپ کے اندر وہ مسلمان ہوا, برٹش تھا وہ, مسلمان ہو گیا تو پاکستان میں آیا تو جناب والا وہ یہاں پر مذہبی حلقوں میں جانے لگا. تو ایک آدمی سے اس نے پوچھا کہ یہ میں مسلمان ہونے کے بعد یہ تو میں نے پڑھ لیا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا, لیکن اے میں نو دسو علم غیب ہوندا کی ہے؟ آئے ہائے آخو سبحان اللہ. میں نو یہ نہیں آج تک کسے دسیا بھی علم غیب کی ہے, لیکن اے میں نو بار بار دسیا بھی نبی علم غیب نہیں جاندا. انہوں نے آخیا تینوں دسیا جننے میں نا او موجود ہوئے تو پھر گل کریے وے تو انہوں کلمہ کادا پڑھایا ہے؟ تو انہوں کلمہ ہی نہیں پڑھایا. اجو انہوں کلمہ پڑھا تو انہوں 10 وے نبی کی نشان اللہ ہے. وہ عیسائی دا تے مناظرہ ہو گیا, انہوں نے آخیا بھی نبی ساڑا افضل ہے کیونکہ نبی ساڑا بلند ہے, چوتھے آسمان تے توڑا نبی. تو مسلمانہ دا جڑا مولوی سی نا وہ جواب نہ دے سکیا, اور آئیں بائیں شائیں کرن لگا. وہ آندہ نہیں وہ تے پھر اللہ نے حکم نال گئے نے. انہیں آخیا نہیں یار منطقی میں نے جواب دے. وہ جواب نہ دے سکیا تو مجمع ایک بندہ بیٹھا سی, بڑا فقیر طبع دا بندہ سی, شریف النفس آدمی سی, کوئی ہلا کلا بڑا ادا جبا شبہ نہیں سی کہ وہ مولوی ہے. انہوں نے آخیا گل سنو بھائی گل سن, میں تینوں جواب دینا, اگر مولوی صاحب اجازت دین نا میں جواب دینا. انہوں نے آخیا گل سن, جڑی شے آلہ ہوندی ہے نا وزنی ہوندی ہے, سمجھائیے نا, ترازوں دے وزنی شے رکھو نا وہ ہمیشہ تھلے ہی جاندی ہے, ہولی شے ہوتے جاندی ہے. اے منطقی جواب انہیں دیتا ہے. انہیں کی جواب دیتا ہے؟ منطقی جواب دیتا ہے نا. کسے دے انہوں نے الزامی جواب, کسے دے سوال دے مطابق انہوں جواب دینا. انہوں نے کہا تو کہ ساڑھے نبی نو اولا سمجھنے, ساڑھا نبی وزنی ہے تائیں تے تھلے وے. بندہ چپ ہو گیا. انہوں نے اگلی گل سنے جی, اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا, بھئی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا. بلند کیتا جاندہ ہے مثال دے طور تے ایک بندے نے مٹی پا کے مکان بلند کیتا ہے نا, تے دوجے کول جدوں پیسے آئے تے انہیں اودے کولوں بلند کیتا ہے. تے بلند ادوں ہی ہوئے گا کہ جدوں اودے نال انہیں بلند کیتا ہے. تے جدوں مکان ہی دوجا کوئی نہ ہوئے تے پھر کدے کولوں بلند کیتا ہے؟ جی وہ بلند ہویا ہے, کدے کولوں بلند ہویا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے. ریس ہی تے کوئی شے ہی نہیں نا, مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس سے ہم نے بلند کیا ہے. ہر چیز نیچے ہے. یہ ہے حضور کا ذکر. کیا ہے؟ ایک حضور دی ذات ہے, ایک حضور دا ذکر ہے. یہ ذکر بلند ہویا, حضور دی ذات دی گل نہیں ہوئی. حضور دی ذات دی گل نہیں ہوئی. میرے خیال میرا ٹائم ہو گیا ہے تو گل پوری نہیں ہوئی. 5 منٹ رہ گئے نا جی. انشاءاللہ 5 منٹ میں گل جنی ہو سکی کر لیں گے, باقی کل کر لیں گے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر کنا بلند کیتا ہے. نماز اچ نال, کلمے چ نال, یعنی جتھے اللہ دا ذکر ہے اتھے رسول اللہ دا ذکر ہے. اے ذکر دی بلندی ہے. ان سوال ہے پیدا ہوندے بھئی حضور نے صرف ذکر دے نال ہی بلند کیتا گیا ہے یا کہ جسمانی طور تے بھی حضور نے بلند کیتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کڑے آسمان تے نے؟ چوتھے آسمان تے نے. نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس ہی گئے نے, عیسیٰ نے آگے سلام کیتا ہے. جدوں چوتھے آسمان تے گئے نے عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیتا اتھوں, اور چوتھے آسمان تو بعد 3 آسمان کراس کر کے حضور 7ویں آسمان تے گئے نے. 7ویں آسمان تو بعد انہا ہی فاصلہ جے جنہیں زمین تو 7ویں آسمان دا فاصلہ ہے, سدرۃ المنتہا تے حضور گئے نے. اب بلندیاں ساریاں تھلے رہ گئی ہیں. حضور دا جسم سب تو بلند ہو گیا ہے. کنا بلند ہو گیا ہے کہ جبرائیل بھی تھلے, سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے. ہر بلندی, ہر مکان نیچے حضور سدرۃ المنتہا, یعنی جتھے انتہا ہوندی, جتھے کی ہے اس تو اگے جڑا کام شروع ہویا ہے نا, اسی سرے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. بندہ آکھے جی اللہ اتھے بیٹھا ہے, اللہ اتھے نہیں, اللہ تے ہر جگہ دے بیٹھا ہے. یہ جو وہ مقام ہے نا, وہ مقام ہے نبیوں کے, اور جس کا سب سے اونچے مقام ہے وہ ہمارے نبی ہیں. اللہ نے سدرۃ المنتہا سے آگے
رف رف میں اور بقعہ نور میں حضور کو بٹھا کر اس مقام پر لے کے گیا جو لا مکان ہے. لا مکان سمجھتے ہو؟ جتھے مکان سپیس ختم ہو جائے اتھے انہوں نے لا مکان. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لا مقام میں بلا کر ملاقات کروائی. اور تسی آکھو گے اللہ جو دل تو قریب ہے، شارک تو نیڑے وے، تے محبوب نو اتھے بلا کے کیوں زیارت کروائی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی زیارت فرمایا زمین کے ایک ٹیلے پر. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے، اللہ نے معراج عطا فرما دیتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر معراج عطا فرما دی. حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے آخری مقام اور لا مقام پر بلا کر یہ بتا دیا کہ ساری مخلوق نیچے ہے، حضور کے نالین سب سے اونچے سنے جوڑیاں. اس مقام پر حضور کو پہنچایا کہ جس جگہ پر نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، فقط اللہ ہے اور دوسرے رسول اللہ ہے. کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ رفع ذکر بھی تھا اور رفع جسمانی، حضور کا جسمانی طور پر تمام مخلوق سے بلند ہونا اللہ